بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جو آدمی خود سے وضو کر سکتا ہے اس پر لازم ہے کہ خود ہی سے وضو کرے۔ وہ وضو میں کسی سے مدد حاصل نہ کرے، یعنی اپنے چہرے کو دھلانے کے لیے کوئی اور پانی نہ ڈال رہا ہو، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے کوئی اور پانی نہ ڈال رہا ہو، مسح کرنے کے لیے کوئی اور مدد نہ کر رہا ہو، نہ سر میں نہ پیر میں، کسی قسم کی مدد وضو میں نہیں انجام دینا ہے۔ وضو میں نہ کسی کی مدد کرنا ہے نہ مدد لینا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مامون رشید اس طرح اپنے غلام سے پانی لوٹے سے ڈلوا رہا ہے۔ مامون رشید کو امام رضا علیہ السلام نے ٹوکا، یہ تو غلط وضو ہے، آپ تو جو ہے کسی سے مدد لے رہے ہیں وضو میں، تو وضو میں آپ تو کسی کے شریک بنا رہے ہیں، اس لیے جو آپ کا وضو غلط ہے، آپ جو ہے اس طرح وضو نہیں کریں، آپ خود کے اپنے ہاتھ سے وضو کریں، تب آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ تو بادشاہ کہاں جو ہے ٹوکنے پر راضی ہوا کرتے، تو وہ راضی نہیں ہوا، اس کو بڑا برا لگا کہ غلام کے سامنے میری توہین کر دی، اور پھر جو ہے اسی طرح بار بار امام رضا علیہ السلام اس کو ٹوکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ امام علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی وہ سید کو جو چور کا الزام آ گیا تھا، ایک قصہ وہ تھا، ایک یہ بھی تھا کہ اس میں چور کی حمایت کی امام نے اور مامون رشید کو جو ہے غلام قرار دیا، اس کی وجہ سے بھی تھا کہ دربار میں سب جگہ بدنامی ہو گئی، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں پر امام علیہ السلام کو ٹوکا کرتے تھے۔ شریعت کے مسئلے ہی تو سب سے اہم ہے، انسان کو اس پر عمل کرنا ہے، انسان کے لیے اصل چیز ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور شریعت پر عمل جو ہے بغیر مسئلوں کو سیکھے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان جو ہے شریعت کا بڑا پابند ہونے کا دعویٰ کرے لیکن شریعت کے مسئلے نہیں سیکھ رہا ہے، تو کیسے شریعت پر عمل کرے گا؟ اس لیے مسئلے سیکھنا بہت ضروری، تب جا کے شریعت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ خیر، تو مامون رشید کو جس طرح ٹوکا تھا، یہاں پر بھی یہی مسئلہ کرے کہ پانی ڈلوانے میں کسی اور کی مدد نہیں لیں، کہ وہ آپ کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا ہے، آپ کے چلو میں پانی ڈال رہا ہے، اور آپ چلو سے جو ہے وہ چہرے کو دھو رہے ہیں، پانی وہ ڈال رہا ہے، چلو سے جو چہرہ ڈھو رہے ہیں، چلو سے جو پانی وہ ڈال رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں، تو یہ وضو میں مدد مانگنا ہے۔ یا وضو میں مدد نہ خود کرنا ہے نہ خود لینا ہے، دونوں صحیح نہیں ہیں، اس سے وضو باطل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نل لگا ہوا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں، چلاتے ہیں، ایک بندہ چلاتا ہے دوسرا وضو کرتا ہے، تو اس میں بھی مدد ہی ہو جائے گی، یا نل الگ چیز ہو جائے گی؟ ہاں، نل الگ چیز ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پر وہ پانی ڈالے وہ کہلاتا ہے، جیسے موٹر چلا دیا، پانی آ رہا ہے تو موٹر چلانا جو ہے وہ نہیں کہلائے گا کہ ہاں وضو میں مدد کر رہا ہے۔ نہیں، وہ نل بغیر ہاتھوں کے چلتا ہی نہیں ہے نا، مجھے ہاتھ لگانے پڑتے ہیں تو پھر چلتا ہے۔ صحیح، وہ موٹر بھی بغیر ہاتھ لگائے ہوئے تو نہیں چلے گی نا۔ ہاں میں سمجھ گیا، وہ ہینڈ پمپ بھی اسی طرح ہے، ہاتھ لگائے بغیر نہیں چلے گی، موٹر بھی بغیر ہاتھ لگائے ہوئے نہیں چلے گی، تو اس میں تو مدد تو وہ پانی موٹر سے بھی ہمارے ہاتھ لگانے کی ہے، اس طرح ہینڈ پمپ کو ہاتھ لگانے سے پانی وہ ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر پانی نہیں ڈال رہا ہو، مقصد یہ، یا آپ کے چلو پر نہیں ڈال رہا ہو۔ خیر، تو اگر کسی کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہو تو وہ ایسے وضو کرتا ہے نماز وغیرہ، اس کو مسئلے سیکھنا چاہیے، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شہر میں رہتا ہے یا علماء سے رابطہ ہو سکتا ہے یا توضیح المسائل دیکھ سکتا ہے، کوئی جنگل و دیہات ہو اس کے اندر
افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو جہاں پر کوئی رابطہ ہی ممکن نہیں ہے تو وہ معذور ہوا کرتا. ہاں اس کی نماز باطل ہے. جب وضو باطل ہے تو نماز باطل. اسی لیے خاص طور پر ائمہ معصومین نے بہت زور دیا کہ وضو اور غسل کو صحیح طریقے سے سیکھو ہے. کہیں غلطی ہو جائے گی تو ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی. وضو غسل میں کوئی خرابی ہو گئی تو سمجھ لو ساری نمازیں گئی. اس لیے بالکل صحیح طریقے سے. اسی طرح ایک صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ بہت سی عورتوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ جو وہ نیل پالش لگاتی ہے اس کی وجہ سے ان کا وضو باطل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نیل پالش جو ہے وہ پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ ڈالتی ہے. ناخن تک پانی کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے. اس لیے جو عورتیں ساری زندگی نیل پالش کے ساتھ وضو کرتی رہیں ان کی تو ساری نمازیں باطل ہو گئی. تو ایسے مسئلے بہت پیش آتے ہیں. اس لیے کہا کہ وضو اور غسل کے مسئلوں کو خاص طور پر خوب سیکھو ہے. کیونکہ اگر یہ باطل ہو گئے تو نماز پوری گئی. اس کے اندر جو ہے بہت تاکید کی گئی کہ طہارت کے مسئلوں کو بہت خوب اچھے طریقے سے سیکھو تاکہ ابھی ہاں تو اس وقت بھی شک کی صورت میں دور کرنا واجب ہے. یعنی شک کو دور کرنا واجب ہے. اگر اس نے دور نہیں کیا شک کی صورت میں بھی تو بھی ذمہ دار ہے. مثلا بال پوائنٹ کی انک لگ جاتی ہے. اذان ہو گئی. بال پوائنٹ کی انک لگ جاتی ہے. آدمی کو شک ہوتا ہے کہ اب پانی چمڑی تک پہنچنے میں بال پوائنٹ کی انک جو ہے رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. اس میں شک ہوتا ہے بعض. تو آپ کو کم سے کم پوری انک دور نہ کر سکے یا پوری انک دور نہیں کرنا چاہتے تو کم سے اتنی انک دور کرنا ضروری ہے جس سے پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہ ہو. ضروری ہے پوری انک دور کریں. اتنی انک دور کرنا ضروری ہے جس میں آپ کا شک باقی نہ رہے کہ پانی رکاوٹ بنے گی. پانی کے لیے جو ہے انک رکاوٹ بنے گی چمڑی تک پہنچنے کے لیے. اتنا دور کرنا ضروری. جی اگر اس کو یقین ہے کہ پانی پہنچ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر شک ہے تو پھر اس کو آئندہ نمازوں کے لیے دور کرنا پڑے گا. تو اس لیے شک کے مورد میں بھی رکاوٹ سے دور کرنا چاہیے. جیسے آنکھ پر بالوں میں چیپ لگ جاتا ہے یا میل کچیل لگ جاتا ہے اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. جب انسان کو شک ہو کہ اس کی سے بالوں کے اندر پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کو دور کرنا ضروری ہے. ہاں اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے جو وضو کے اعضاء میں سے اس میں ہاں تو اس وقت بھی جو ہے مسائل ہوتے ہیں. اگر پانی نہیں پہنچا تو وہ بھی مشکل کھڑی کرے گا. ہاں اس حد تک کہ جو بڑے ناخن اگر کہلاتے ہیں اور اندر تک پانی نہیں پہنچایا. اسی لیے دیکھو آپ نے کہ بعض اوقات یوں علماء کرتے ہیں تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے مثلا. نہیں وہ جو ہے جب تک کہ نجس ہونے کا یقین نہیں تب تک اس کو پاک سمجھیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ خود سے کوئی وضو کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وضو خود سے کرے. اپنے ہاتھ سے چلو میں پانی لے چاہے نل کے ذریعے سے ہو چاہے ڈنکی کے ذریعے سے ہو چاہے لوٹے کے ذریعے سے ہو چاہے جگ کے ذریعے سے ہو. کسی طرح اپنے ہاتھ سے لے اور چہرے پر ڈالے. چاہے ہاتھوں کو دھوئے چاہے مسح کرنا ہو چاہے پیر کا ہو چاہے سر کا ہو سب میں خود اپنے ہاتھ سے کام انجام دے. کہ درمیان میں مدد کرنے والا وضو کے مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے. بس اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اگر کوئی شخص مدد کے بغیر وضو کر ہی نہیں سکتا ہے تو پھر وہ مجبوری ہے.
اگر مجبوری میں مدد لینا پڑے کہ جب تک کہ وہ ہاتھ پر پانی نہیں ڈالے گا تو خود سے پانی لے کر وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، بیمار ہے یا طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے خود اکیلا وضو نہیں کر سکتا، کچھ پانی کوئی ڈالے گا تب جا کے وضو کر سکتا، تو پھر اس کی اپنے ساتھ مل کر مشارکت کے ساتھ وضو کیا جائے، لیکن مشارکت کے باوجود نیت وضو کی خود آدمی اپنے لیے کرے گا، اور مسح بھی خود اپنے ہاتھ سے کرے گا، یہاں پانی ڈلوانے کی ضرورت نہیں، مسح خود اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے تو خود ہاتھ سے کرے گا، نیت بھی خود کرے گا اور مسح بھی خود اپنے ہاتھ سے کرے گا۔ لیکن اگر مسح بھی خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے تو نیت تو کر سکتا ہے، تو نیت کرے، اور مسح میں اگر خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں مسح کروانے کی ضرورت ہے، ہاتھ پکڑ کر چہرے پر دھونے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت ہے، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ دھونے میں بھی اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر پانی کے علاوہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے لیے بھی اس کی مدد لیں گے، ہاتھوں کو دھونے کے لیے بھی اس کی مدد لیں گے، سر و پیر کا مسح کرنے کے لیے بھی اس کی مدد لیں گے، لیکن احتیاط واجب ہے کہ دونوں اب وضو کی نیت کریں، مدد کرنے والا بھی اور جو مدد لے رہا ہے وہ بھی، دونوں وضو کی نیت کریں۔ کوئی معذور ہے مثلا ان کے جو ہے ہاتھ ایسے ہی ہیں، سیدھے ہاتھ ہیں، لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ وہاں یہاں تک جو ہے ہاتھ پہنچا ہی نہیں سکتا، اور اس کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں تو اس کے ہاتھ میں جو ہے پانی بھی نہیں آ رہا، تو وہ وضو جو ہے التماسی کریں یا وہ جو عام وضو ہوتا ہے؟ اگر وہ خود چھوٹے سے ہاتھ سے بھی وضو لے تو پھر بھی تھوڑا سا پانی بھی جاتا ہے تو کر سکتا ہے تو کرے، لیکن وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، پانچ نہیں پہنچ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے یہ ارتماسی وضو ممکن نہیں ہو رہا، وہ جو ہے ترتیبی وضو ممکن نہیں ہو رہا تھا، ارتماسی کرے گا، یوں ہاتھ ڈال کے پھر یوں ہاتھ پھیرے گا، بس ٹھیک ہے، یا نل کے نیچے ہاتھ رکھے گا اور پھر پھیر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسا نہیں، وہ مدد نہیں، وہ پانی جو ہے ڈائریکٹ اگر کوئی ڈالتا ہے تو مدد شمار ہوگی۔ عام دنوں میں ویسے اگر التماسی کریں کوئی وضو تو مسئلہ تو نہیں ہے نا، عام بندہ ہی کرے تو کچھ بعض مہاراجا نے اشکال کیا ہے تو بہتر ہے ترتیب ہی کرے، آگے بہتر، ثانی صاحب ہاں وہی کہ بعض مہاراجا نے اشکال کیا ہوا ہے، ترتیبی کرنا احتیاطاً بہتر ہے ہر چیز میں۔ ثانی صاحب ہمیشہ دیکھیں وضو اور غسل کے مسئلے ایسے ہیں کہ چونکہ مہاراجے کے انتقال کے بعد عام طور پر وہ مسئلے جو مجتہد سابق میں تھے وہ باطل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے آدمی بہتر یہ کہ وہ طریقہ اختیار کرے جو احتیاط والا طریقہ ہے وضو غسل میں، تاکہ بعد کے اندر بھی مسئلے پیش نہ آئے۔ تو اگر وہ کسی کی مدد کے ذریعے سے بھی اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیر سکتا، یعنی اپنا ہاتھ وہ اٹھائے پھر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، کبھی ہاتھ اکڑ جاتے ہیں مثلا، اب وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں، یوں کرے گا تو یوں گر جائے گا، نہیں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں نہیں، تو اب کیا کریں، تو اب کیا کریں گے، چلو اس کے ہاتھ میں دیں گے جو وضو کر رہا ہے، اس سے پھر مدد کرنے والا اپنے ہاتھ میں لے گا اور پھر اس کے بعد اس کے چہرے پر وہ ملے گا،
اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھنا ہے. اس کے چلو میں پہلے پانی دیں گے, وہ مدد کرنے والے کے چلو میں دے گا, پھر مدد کرنے والا جو ہے اس کے چہرے پر ملے گا. تو اس سے جو ہے یہ وضو اس کی مدد کے بغیر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ سارا وضو اور مسا وہی کر رہا ہے. چہرے پر ہاتھ بھی وہ پھیر رہا ہے, ہاتھوں پر ہاتھ بھی وہ پھیر رہا ہے, اور سر اور پیر کا مسا بھی وہ کر رہا ہے. کیونکہ اس کے ہاتھ تو بالکل اکڑ گئے, کچھ کام کر ہی نہیں رہے بیچارے کے, یا بالکل وہ ایک دم کٹے ہوئے ہاتھ ہیں مثلا, کہ کام کر ہی نہیں رہے مثلا. تو جب اس طریقے سے سارا وضو وہ کروائے گا, اس ساری ترتیب کا نتیجہ نکلا کہ پہلے پوری کوشش کرنا وضو کرنے کی, تیمم پر فوراً نہیں چلے جانا ہے. تیمم کا عذر ہوتا ہے, لیکن جتنا ہو سکے پہلے کوشش کرنا کسی اور کے ذریعے سے وضو ہو جائے, تیمم فوراً نہیں کرنا ہے. تیمم کا مرحلہ جب کسی طرح وضو نہیں ہو سکتا ہے تب جا کے تیمم کی باری آیا کرتی ہے. اصل اس کا مطلب یہ کہ وہ اکڑے ہوئے ہاتھوں کے اندر بھی, کٹے ہوئے ہاتھوں کے اندر بھی وہ اگر وضو کرواتا ہے تو اس سے وضو لیں گے اور دونوں وضو کی نیت کریں گے, اور وضو کی نیت دونوں کرنے کے ساتھ ساتھ وضو سر اور پیر کا مسا بھی وہ کروائے گا, اور اس کے نتیجے میں جب وضو ہوگا تو احتیاط واجب کی بنیاد پر دونوں کو نیت کرنا لازمی ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی نیت نہ کرے تو وضو نہیں ہوگا, اس لیے دونوں کو نیت کرنا لازمی ہے. اور اس طرح دونوں کی نیت اور دونوں کی مشارکت کے ساتھ وضو وجود میں آئے گا, اور اگر وضو اس طرح وجود میں آ جائے تو وضو کے اعتبار سے کفایت کرے گا, تیمم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تیمم اس وقت ہوتا ہے کہ وضو کا کوئی راستہ باقی ہی نہ رہے, تب جا کے تیمم کی باری آتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. یعنی کھڑے رہ کر کا مطلب یہ تھا کہ خود کھڑا رہ سکے, یا لکڑی کے ذریعے سہارے سے کھڑا رہے, یا دیوار کے سہارے سے کھڑا رہے, یا آدمی کے سہارے سے کھڑا رہے, چاہے دوائی کھا کر ٹونک کھا کے کھڑا رہے, چاہے وہ راتوں کو زیادہ نیند کر کے کھڑا رہے, کسی بھی طریقے سے کھڑا رہ سکتا ہے. تو پہلے کھڑا رہنے کی باری ہے, پھر بیٹھنے کی باری ہے. یعنی اپنی حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ہے. اس لیے ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسا لگتا ہے کہ اپنی نماز میں اشتباہ کر رہے ہیں. ان کو کھڑا رہ کر نماز پڑھنا چاہیے تھی, لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ پورا راستہ وہ چل کر کے پیدل آتے ہیں, تھک جاتے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, یہ کون سی بات ہوگی کہ جو آپ جو ہے نماز کے ٹائم پر ہی بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ جو یہاں پر آپ جو ہے وہ پیدل نہ رکشہ میں بیٹھ کر کے آ جائیں مثلا, یا کسی جو ہے سواری میں بیٹھ کے آ جائیں. کسی کو اذیت ہو رہی ہے جیسے کھڑے ہونے میں, جیسے کہ کوئی چوٹ لگ گئی یا پھر فریکچر ہوا ہو, تو صورت کے اندر کسی حد تک کھڑا رہ سکتا ہے, لیکن پھر اس کو ایک طریقے درد ہونا شروع ہو جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہونا شروع ہو, اگر صورت میں بھی کھڑا ہی رہے گا کہ وہ بیٹھ جائے گا. درد کا معیار یہ ہے کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہ ہو, یا کوئی اور زخم میں نقصان ہو جانے کا خطرہ ہو ہے, تو پھر ٹھیک ہے بیٹھنے کی اجازت. ورنہ اگر وہ برداشت کر سکتا ہے, تھوڑا درد ہوتا تو ہونے دیں, اور کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے, یعنی ہڈی جو ٹوٹ جانے کے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور جو ہے تھوڑا سا درد برداشت کر سکتا ہے تو کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے گا. اس کو جو بیٹھ کے نماز پڑھے, خاص طور پر جو ہم جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ عوام کو یہ مسئلے پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. اور اچھا درد ہے, ہاں تو کمر میں درد ہے تو وہ بیٹھ کر کے کمر میں رکوع کرے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, کھڑا رہنا ہے اس وقت کی, جب قیام کی حالت میں کھڑا رہنا ہے, اور رکوع میں جو ہے اگر وہ یوں کھڑے کھڑے اشارہ کر سکتے تو رکوع میں کھڑے کھڑے اشارہ کریں,
رکوع میں نہیں جائیں بلکہ کھڑے کھڑے اشارہ کریں، کھڑے کھڑے اشارہ کریں تو کافی ہے بس. اس طرح سجدے میں جا نہیں سکتے تو سجدے کا بھی ذرا زیادہ اشارہ کریں بس ہو جائے گا. ہاں تو بس خالی سر کا اشارہ کرے یوں کر کے بس کافی ہے. ہاں وہ جو ہے اصل میں اس میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے رہ کر اشارہ کرے، وہ اس کو جو ہے زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے. ہاں تو ہاں ذمہ داری کھڑے رہنے کی، اصل میں کھڑے رہ کر رکوع میں جائیں یعنی سجدہ اشارہ کریں. یہ کس پر جائے گا، یعنی مسجد کی انتظامیہ پر جائے گا یا خود پر جائے گا کہ کرسیاں رکھ دیتے ہیں؟ ہاں یہ بات ایسی ہے کہ روز قیامت ہر مکلف سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام نہیں دیا؟ تو وہ کہے گا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو اللہ کا جواب حل لا علمت یا حل لا تعلم، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ یعنی ہر مکلف سے خود سے سوال ہوگا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں. اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے. بتانے کی عمومی بتانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کسی تک پیغام نہیں پہنچا تو اس کی اپنی ذمہ داری جا کے سیکھے. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ عالم کی ذمہ داری کو جا کے گھر دروازہ ٹھک ٹھک ایک ایک مسئلہ بتا دے، اس میں بھی کتنے شقیں نکلتی، وہ کوئی ذمہ داری عالم کی نہیں ہے. ایک عمومی بتاتا ہے، ٹھیک ہے کسی کو پتہ چلا. انتظامیہ کا تو کوئی انتظامیہ کو خود کو نہیں پتہ ہے تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے. فاقد الشیء لا یعطی الشیء فلسفے کا اصول ہے کہ جس کی جیب میں خود جو ٹکا نہیں ہے وہ دوسرے فقیر کو کیا دے گا. ہاں اس کے پاس خود ہی علم نہیں ہے، دوسرے کو کیا دے گا. ہاں آج کل تو یہی ہو رہا ہے، کچھ ہے نہیں جیب میں اور جو ہے اٹھا کر کے جو ہے سب کے سامنے جو ہے بہت سارا علم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے. ہاں چہرہ جو ہے وہ اگر نل کے نیچے دھو سکتا ہے تو دھوئے، باقی جتنا حصہ ہے اس پر دھوئے بس. باقی مسح بھی جو ہے کسی اور سے کروا سکتا تو کرے. ہاں کسی اور سے کروا سکتا ہے، یعنی جتنی حد تک وضو کر سکتا ہے کوئی تو وضو کرے. یعنی وضو کے جہاں تک دھوتے ہیں یہاں تک پاک ہے ہی نہیں. ہاں تو کوئی بات نہیں، پھر وہ جو ہے وہ اتنا جتنا نہیں ہے وہ اس معذور ہے. خالی سر چہرہ دھوئے گا، پھر اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کر لے کافی ہے. اگر سر ہی نہیں ہے تو پھر وہ رہا کہاں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.